أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے انتہائی عزیز، محترم اور قابل احترام قرآن سے محبت کرنے والے احباب، میں آپ سب کو آج آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول، جس میں نماز کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ قرآن کے 40,000 الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حقیقی مبارکباد کے مستحق وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو دیکھیے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اسی حدیث کے ٹکڑے پر عمل کرتے ہوئے آج ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو کورس آپ کر رہے ہیں، عام طور پہ ہم جو لفظ استعمال کریں گے اس کے لیے وہ ہے QC1، قرآن کورس 1، اور اس کا جو یہ بیچ آپ پڑھ رہے ہیں یہ ہے بیچ 543۔ تو یہ نمبر آپ نے یاد رکھنے ہیں ریفرنس کے لیے، تاکہ آپ کو مستقبل میں کمیونیکیشن کے حوالے سے آسانی ہو۔ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ قرآن کا ایک طالب علم ڈاکٹر کاشف سہیل ملک اس وقت موجود ہوں، اور ہم بیچ نمبر 543 کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا تعارف کروایا جائے گا، جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر میرے استاد محترم ارشد اقبال ملک صاحب، الفلاح منزل ٹرسٹ، جس کے تعاون سے یہ کورس آپ تک پہنچ رہا ہے، اور پھر میرے بارے میں چند باتیں، پھر انشاءاللہ کورس کا تعارف، اور آج اس سیشن کے اختتام پر ہم آپ کو کورس کو پڑھانے کا طریقہ اور اس کے اسباق کے حصے بتائیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم کل باقاعدہ اپنی پہلی کلاس پڑھیں گے۔ آج کی کلاس اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس میں ساری بنیادی چیزیں اور جزیات پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو میں چیز آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ یہ میں کورس آپ کو پڑھا رہا ہوں، لیکن اس کورس کو بنانے والے، ڈیزائن کرنے والے ایک عالمگیر شخصیت ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں، جن کی PhD ہے جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ کے اندر، اور الحمدللہ یہ کورس دنیا کے بے شمار ممالک میں اور بہت سی زبانوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں یہ کورس پچھلے 20 سال سے ارشد اقبال ملک صاحب الفلاح منزل ٹرسٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے اس کو پڑھا رہے ہیں اور لوگوں تک اس کو پہنچا رہے ہیں۔ آپ میرے استاد بھی ہیں، تو آئیے ذرا لائیو ان کو دیکھتے ہیں۔ اس کی یاد آئی ہے سانسوں، ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ نماز ہماری مکمل توجہ، انہماک، خضوع، خشوع کی متقاضی ہے، اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب اس کی سمجھ بوجھ ہو، یہ علم ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو سیکھیے نماز اور یاد کیجیے اپنے رب کو، جس کا فرمان ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور انشاءاللہ اس کورس کو کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنی پوری نماز سمجھ آئے گی، بلکہ قرآن کے 40,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ ہم میں سے ہر کوئی کر سکے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ارشد ملک صاحب الفلاح منزل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں،
جو کہ اسلام آباد میں ایک اسلامی کمیونٹی سینٹر کے طور پر، دنیا کے دوسرے ممالک میں رہنے والے احباب کو پتہ ہے کہ اسلامی کمیونٹی سینٹر کیا ہوتے ہیں، اس مشن کے تحت کہ ایسے تمام خاندان، افراد اور احباب امت کے وہ سب لوگ، انہیں اکٹھا کیا جائے تاکہ اس اسلامی امت کی ریوائول کا کام قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ کر کیا جا سکے، اور اسلام کو، دین کو زندگیوں میں ایک مکمل طور پر، مکمل وے آف لیونگ کے طور پر 24/7 بیسس پر ہماری ذاتی، ہماری خاندانی اور ہماری کاروباری زندگی کے اندر، یعنی معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی پوری زندگی کا حصہ بنایا جائے، نہ کہ صرف 5/7 کہ 5 وقت مسجد میں نماز ادا کر لی اور یہ سمجھا کہ یہ کافی ہے۔ تو الفلاح منزل ٹرسٹ کے تعاون سے یہ کورس آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ کو سارے مٹیریلز اور سرٹیفکیٹس بھی انشاءاللہ وہیں سے جاری ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے آپ کا ہوسٹ کاشف سہیل ملک آپ کے سامنے ہوں۔ میرے حوالے سے کورس کی ریکوائرمنٹ کے طور پر چند باتیں، میں قرآن کا ایک بالکل بنیادی ABC کا طالب علم ہوں، اور میں نے خود قرآن کے جو کورسز ہیں ان کے ڈیفرنٹ لیولز کوالیفائی کیے ہیں، اور سرٹیفائیڈ قرآن ٹیچر ہوں، اس کا کورس بھی کیا ہے، اور اس وقت جو ہے الحمدللہ آج کے دن تک میں ایک کثیر تعداد میں آن لائن قرآن کے کورسز اردو میں بھی اور انگلش میں بھی پڑھا چکا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہمارے انگلش کے انٹرنیشنل کورسز، یہی کورس انگلش میں بھی شروع ہو رہا ہے۔ میں دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی ٹریننگز میں بھی انوالو رہا ہوں، اور تجوید کے حوالے سے بنیادی بیسک معلومات ہیں، اور قرآن کو آوازوں کے ذریعے سے بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے تھوڑا بہت کام کیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں قرآن کے حوالے سے، اور یہی سب سے بہترین تعارف ہے۔ البتہ پیشہ ورانہ طور پر میں نے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ریزیڈنسی یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا ولمنگٹن USA سے کی ہے۔ میرا ڈاکٹریٹ ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے۔ الحمدللہ I received National Award for Service of Knowledge and I work as a consultant with the International Islamic University Islam Abad، اور اس وقت یہ کورس بھی اسلام آباد میرے گھر سے جو ہے لائیو آپ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ چند اور باتیں ہیں، میں HEC کا بہت سی ایکٹیویٹیز میں ممبر رہا ہوں، نیشنل لیڈ ہوں، نیشنل اکیڈمی فار ہائر ایجوکیشن کا، کامسیٹ اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، اس کے علاوہ بے شمار یونیورسٹیز میں الحمدللہ مجھے موقع ملا جانے کا، اور کچھ اس حوالے سے بات کرنے کا۔ تصدقو ایک چیریٹی ہے جو لوگوں کو سسٹینیبل لیونگ کے لیے لونز دیتی ہے، الحمدللہ اس کا چیئرمین ہوں، اور اس کے علاوہ چند کمپنیز ہیں، اور پچھلے 2020 سے 400 سے زائد آن لائن ٹریننگ سیشنز الحمدللہ ڈلیور کر چکا ہوں، جو دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک کے افراد اٹینڈ کر چکے ہیں۔ تو یہ چند باتیں، لیکن حقیقی طور پر میں اپنے لیے عزت کی بات اور اللہ کے فضل کی سب سے بڑی بات یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ آج آپ کے سامنے قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے موجود ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب لوگوں کا جو اس وقت اس کورس کے انعقاد کے حوالے سے جنہوں نے کوشش کی، آپ تک یہ بات پہنچائی، آپ کو دعوت دی، آپ کو حصہ بنایا، انہیں بہترین اجر عطا فرما۔ اور اس حوالے سے میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ تمام AQTs اور CQTs، یہ AQTs ہم کہتے ہیں اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز، اور CQTs سرٹیفائیڈ قرآن ٹیچرز۔ بردر ہائی ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، شاہزیب سلیم، یہ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ ہماری مدد کرتے ہیں اس کورس کے انعقاد کے حوالے سے، اس وقت آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی دے رہے ہیں، اور بلال سعید صاحب، اور میری بیگم اور بچے جو اس وقت ابھی آپ تلاوت بھی سماعت فرما رہے تھے، تو میرا بیٹا عبد المہیمن آپ سے بات کر رہا تھا، اور میری بیٹیاں اس سارے سیٹ اپ کے حوالے سے چیزیں کام کر رہی تھیں، تو الحمدللہ ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے سب سے بڑا شکر تو اللہ رب العزت کا ہے کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا
تو کورس کی سپورٹ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ یہ لفظ سنتے رہیں گے، AQTs، اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز. یہ آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ انشاءاللہ، آپ کو ورک بک جب آپ شروع کریں گے اس پر ہیلپ کریں گے، کلاس میں سپورٹ دیں گے، آپ کو ہوم ورک کے بڑے مزے مزے کے لنکس آیا کریں گے اس میں مدد دیں گے، اور جب آپ کے کوئز آئیں گے آن لائن تو یہ بہت آپ اس میں کھیلیں گے بھی انشاءاللہ، سیکھیں گے بھی، مزہ آئے گا، فن بھی کریں گے. تو یہ سب احباب آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں گے. اب چونکہ ہمارے پاس اس وقت آپ کی تعداد جو ہے 222 کے قریب پہنچ چکی ہے، تو یہ تو ناممکن ہے کہ میں ہر ایک سے فردن فردن ان کا تعارف پوچھوں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ زوم کا حصہ بنیں تو آپ اپنا پورا نام لکھیے. جیسے میں اس وقت پڑھ سکتا ہوں زوم میں عبدالحی، شاہ زیب سلیم، عامر صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، سسٹر آمنہ بنت حامد، عاقفہ، عابدہ، عبد المعیز، یہ ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگوں کی جیسے آئی ڈیز آ رہی ہیں، موبائل لکھا ہوا ہے سیمسنگ گیلیکسی J5. تو پلیز آپ کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کلاس میں شامل ہوں، جیسے لکھا ہوا ہے انفینکس اسمارٹ 6، انفینکس نوٹ 7، آئی فون i3، اس کی بجائے آپ کا نام لکھا ہو تاکہ ہم آپ کو بائی نیم جان سکیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ کو ہم سوال پوچھنے کا موقع دیا کریں گے، آپ مائک کو میوٹ ان میوٹ کر کے بھی بات کر سکیں گے. تو اس وقت کون مجھ سے بات کرنا چاہے گا مائک کو ان میوٹ کر کے؟ تو ذرا بات کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ ہم کیسے آپ السلام سے علیکم بات. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے ساتھ تھے محمد شہزاد صاحب، تو انہوں نے دیکھیں مائک کو ان میوٹ کیا اور ہمیں سلام کیا. اسی طرح انشاءاللہ ہم آپ سب کو چانس دیا کریں گے کلاس کے درمیان ایک دفعہ اور ایک دفعہ کلاس کے اختتام پر کہ آپ اپنے لائیو سوالات پوچھ سکیں. اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات چیٹ باکس میں بھی پوچھ سکا کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس اب اگر اس سلسلے کو بند کر دیں تاکہ ہم آگے بھی چلتے جائیں، کلاس بھی چلتی رہے. ٹھیک ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ اگر کورس جو ہے نا گروپس میں جوائن کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ آپ کی پوری فیملی جوائن کرے، آپ کے بچے، والدین، بہن بھائی، ہسبینڈ وائف اور گھر کے سارے ممبر اکٹھے مل کر بیٹھیں تو کیا ہی خوبصورت منظر ہو. اور بہت سے ہمارے پہلے بھی کورسز میں لوگ ٹی وی پر بڑی سکرین پر کورس کو رن کرتے ہیں، کیونکہ آج تو تھوڑا سا ذرا لیکچر ہے، لیکن انشاءاللہ آگے آپ کو مزہ آیا کرے گا، آپ سے بات بھی ہوگی، آپ بھی شامل ہوں گے سیکھنے میں. تو ایک کوشش کریں کہ آپ سب نے یہ جو نمبر نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے، سب واٹس ایپ کا حصہ ضرور ہوں. مجھے امید ہے آپ سب جو اس وقت شامل ہیں آپ واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں. اگر نہیں ہیں تو میک شور کہ آپ اس نمبر کے اوپر کل تک واٹس ایپ کا حصہ بن جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ سارا مٹیریل کورس کا جب ہم آپ کو بھیجیں، یہ سلائیڈز بھی آپ کو مل جایا کریں گی اور سارے جتنے لیسنز ہوں گے ان کی سلائیڈز ملا کریں گی انشاءاللہ. تو آپ کو رجسٹریشن کا لنک بھی اسی نمبر پر ملے گا. تو 543 جو ہماری بہنیں ہیں وہ فیمیل گروپ کا حصہ ہوں گی، اور جو ہمارے بھائی ہیں وہ 543 بیچ میل گروپ کا حصہ ہوں گے واٹس ایپ کے اوپر. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا حصہ ہوں تاکہ آپ کو سارا مٹیریل ملتا رہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں غور سے سنتے جائیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے کورس سیکھ سکیں. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یقین جانیے اس زندگی کے اندر کائنات میں اس سے زیادہ خوشی کا موقع اور اس سے زیادہ مبارکباد کا استحقاق کسی اور موقع پر نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. اللہ کی وہ کتاب جس کے لیے پہلے بھی میں نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا، یہ کوئی عام شخص، کوئی عالم فاضل اسکالر نہیں دے رہا، یہ دنیا کا، کائنات کا سب سے سچا انسان اللہ کے نبی امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں. اس میں کسی قسم کا بہام نہیں ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہی سب سے بہترین شخص بن سکتا ہے. اس لیے آپ کو بڑی خصوصی مبارکباد کہ آپ اللہ کی کتاب کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہونے جا رہے ہیں. تو آئیے اب چند باتیں کورس کے حوالے سے میں کروں گا. یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی.
ویسے تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی ڈائری اور پین لے کر بیٹھیں اور نوٹس بھی بنائیں تو کیا ہی خوبصورت منظر ہو کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہوں کہ آپ نے پہلے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں تو بڑے نوٹس لیے، اب آپ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے نوٹس لے رہے ہیں۔ تو آئیے کچھ بنیادی معلومات۔ کورس آج الحمدللہ پیر کے دن 11 ستمبر 2023 کو شروع ہوا ہے، اور کورس کی کلاسز ہر ہفتے میں 2 دن، پیر اور منگل کے دن ہوا کریں گی، 1 گھنٹے کی کلاس انشاءاللہ۔ میری کوشش ہوگی آج بھی 1 گھنٹہ لگے، کچھ چند منٹ اوپر جائیں تو آج کے لیے معذرت، لیکن روز انشاءاللہ پورا 1 گھنٹہ ہم۔ اور کورس آپ کا منگل کے دن 28 نومبر 2023 کو ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صرف 20 گھنٹے زندگی کی انویسٹمنٹ اور قرآن کے 40,000 الفاظ کا ترجمہ۔ تو ابھی سے ذہن میں بٹھائیے کہ اب اس کو مس نہیں کرنا۔ آپ کے بڑے مزے کے کوئزز ہوں گے، مڈ کوئز ہوگا منگل 24 اکتوبر، اور فائنل کوئز ہوگا پیر کے دن 11 دسمبر 2023 کو، اور پاکستانی وقت کے حساب سے 9 بجے رات سے لے کر 10 بجے تک انشاءاللہ کلاس ہوگی۔ آپ نے ریگولر رہنا ہے، پنکچول رہنا ہے، وقت پر آنا ہے۔ آپ میں سے جو احباب چاہیں وہ ریویژن کی سیشنز بھی ہم کلاس سے پہلے 20 منٹ کی، 15 منٹ کی ایک شارٹ ریویژن ہوا کرے گی۔ اگر آپ کا دل چاہے، وقت ہو، آسانی ہو، آپ اس ریویژن سیشن کا حصہ بنے تو اور زیادہ تیزی سے سیکھیں گے، آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے کرے گی انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ یہ دیکھیں، یہ پورا کیلنڈر ہے آپ کا کہ انشاءاللہ ان 12 سے 14 ہفتوں کے اندر کس دن ہم کس ڈیٹ پہ کیا کام کریں گے۔ ایوری تھنگ از پلانڈ۔ تو الحمدللہ پوری پلاننگ کی ہوئی ہے، آپ کو ایسے ہی بلا پلاننگ نہیں پڑھایا جا رہا، کہ اگر آپ نے وقت نکالا ہے تو ہم نے کوشش کیا آپ کے وقت کا بہترین استعمال کر سکیں۔ تو الحمدللہ ہر ڈیٹ پہ کس دن کون سا لیسن ہوگا، یہ پورا کیلنڈر آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے امتحانات کی، آپ کی ہر طرح کی ڈیٹس اس پہ لکھی ہوئی ہیں، اور اس لیے تاکہ آپ کو پہلے سے پتا ہو۔ اور انشاءاللہ ابھی آپ کو فارمل رجسٹریشن، اصل میں آج کی کلاس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے۔ آج کی پوری کلاس میں آپ سے درخواست کروں گا پوری اٹینڈ کیجئے، چھوڑیے نہیں درمیان میں۔ آج کا دن دیکھ لیجئے، اگر دل کرے تو اٹینڈ کیجئے گا۔ اور میری انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ آج کا دن پوری کلاس لیں گے تو پھر اللہ نے چاہا تو آپ اس کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، اس سلسلے کو قرآن سیکھنے کے۔ تو اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو جان پائیں اور سیکھ پائیں۔ تو اگر آپ کو لگے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو گروپ میں آپ کو فارمل رجسٹریشن کا لنک آئے گا، پھر آپ فارملی رجسٹر ہوئیے گا اس سے پہلے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ میں اچھا استاد نہیں ہوں، یہ کورس آپ نہیں پڑھ سکتے، اس صورت میں جیسے آپ کی رائے ہو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہم آپ کے فون کے اوپر ہی بڑے مزے کے لنکس بھیجا کریں گے۔ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں فارغ وقت میں، دیکھیں نا ہم پہلے فارغ وقت میں کیا کرتے تھے، عجیب سی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پوسٹیں بھیجتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ آپ کیا کریں گے، آپ کو مزے کا ہوم ورک آیا ہوگا، 10-15 منٹ کہیں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل کھولیے، لنک کھولیے، اسی کے اوپر وہیں پہ سالو کر لیجئے، وہیں پہ آپ کے نمبر آ جائیں گے، وہیں پہ آپ کو آنسر پتہ چل جائیں گے کہ صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا اسی وقت۔ اور پھر اپنا ریکارڈ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ ہم آپ کو ایک ورک بک بھی بھیجیں گے، آپ اس کو پرنٹ کر کے اس پر ہینڈ رائٹنگ سے لکھ بھی سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے نمبرز لگیں گے۔ آپ کو ہم سرٹیفکیٹس بھی دیں گے، اور یہ خوبصورت سا سرٹیفکیٹ آپ کو الفلاح منزل کی جانب سے فری آف کاسٹ ایشو کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ لوگ تو اس سرٹیفکیٹ کی بیسس کے اوپر دنیا بھر میں اور بھی بہت سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے علاوہ۔ تو انشاءاللہ یہ کورسز آپ کو ایشو کیے جائیں گے، سرٹیفکیٹس۔ البتہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آپ کو کچھ کرائیٹیریا بھی رکھا ہوا ہے ہم نے۔ آپ سارے ہوم ورکس جو ہیں ان کی 15% ویٹیج ہے، ورک بک انشاءاللہ ملے گی 15% ویٹیج ہے، مڈ ٹرم کوئز ہوگا 30% ویٹیج ہے۔ آسان ہے، یہ سب چیزیں مزے کی ہیں۔ آپ کا دل کیا کرے گا انشاءاللہ، آپ انتظار کیا کریں گے کہ کلاس کب ہوگی، یہ کام کب آئے گا، میں نے کرنا ہے۔ اور فائنل کوئز کے آپ کو 40% مارکس ہوں گے۔ جب یہ سارے مارکس جمع کر کے اگر آپ نے اچھی تیاری کی، بہت اچھی تیاری، بڑے اچھے نمبر لیے اور 90% سے اوپر نمبر آ گئے، تو پھر آپ کو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن ملے گا، ایکسلنس کا
پھر بھی آپ کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملے گا. اگر اور بھی کم ہوئے کوئی بات نہیں, پھر بھی پریشان نہیں ہو, سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ملے گا. اگر اور بھی کم ہوئے تو تب بھی آپ کو سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس اینڈ پارٹیسپیشن ملے گا. یعنی آپ کو انشاءاللہ یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ آپ نے زندگی میں اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے وقت نکالا تھا اور کوشش کی تھی, اور ایک حجت قائم ہو جائے گی. اچھا, یہ جو سارا کورس ہے انشاءاللہ اس کا سارا مٹیریل آپ کو ہم واٹس ایپ پر فری بھجوائیں گے, اس کے کوئی چارجز کسی لیول پر نہیں ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم نے پاس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ نا ذاتی میسیجز آپ کو کرتے ہیں, وہ گروپ میں آ جاتے ہیں, اللہ ان پہ رحم فرمائے, اور پھر لوگوں کو ذاتی میسیجز کر کے کبھی پیسوں کا اور چیزوں کا کہتے ہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو آپ ہمیں رپورٹ کریں, ہم انہیں گروپ سے نکالیں گے اور ان کی رپورٹ بھی کریں گے. تو یہ سارا پورے کا پورا کورس, اس کا سارا مٹیریل ہر لیول اس کا فری آف کاسٹ ہے. ہم آپ سے کسی قسم کے چارجز طلب نہیں کرتے. البتہ اگر آپ جیسے خاص طور پہ لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی یہ کتاب ہارڈ کاپی میں مل سکتی ہے, سافٹ میں جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے موبائلز پر پڑھنا, لیپ ٹاپس پہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے, تو ان کے لیے یہ ہارڈ کاپی میں بھی یہ کتابیں اویلیبل ہیں. یہ بڑی خوبصورت کلر پرنٹنگ میں یہ کتابیں, یہ ورک بک یہ اویلیبل ہے. آپ اگر منگوانا چاہیں, اس کے ساتھ ایک بڑا مزے کا یہ پاکٹ کارڈ ہوتا ہے, ووکیبلری کارڈ, جسے آپ اپنی پاکٹ میں رکھ کے, میرے بھائی ہر نماز کے بعد 1 منٹ دیکھ لیں, ہماری بہنیں اپنے بیگ میں رکھ لیں, ہینڈ بیگ میں, جب وقت ملے نکال کے دیکھ لیں, تو اس پہ پورے کورس کو سمرائز کیا گیا. تو انشاءاللہ یہ آپ کے سیکھنے کے عمل میں بہت مددگار ہوں گے. تو یوں یہ اس کا کورس مٹیریل ہے. اگر آپ یہ کورس مٹیریل منگوانا چاہیں, اس کا طریقہ کار آپ کو رجسٹریشن فارم پر بھی ہم بتا دیں گے, وہاں لکھا ہوگا. اور ادروائز یہ دیکھیں, یہ آپ کے نیچے یہاں نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے, مسٹر محمد حسین کا نمبر لکھا ہوا ہے, الفلاح منزل کا بھی یہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں. ان موبائل نمبرز اور نمبرز پر کال کر کے آپ منگوا سکتے ہیں. یہ کوریئر بھی کر دیتے ہیں, آپ کے گھر کے ایڈریس پر آپ کو یہ کورس کا سارا مٹیریل مل سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تو تھیں چند باتیں کورس کے حوالے سے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا, آپ کو گروپ میں یہ مل جائے گا, آپ خود سے پرنٹ کروانا چاہیں, سافٹ کاپی پہ کام کرنا چاہیں, آپ کی مرضی ہے. اس کے علاوہ ایڈیشنل مٹیریل یہ تعلیم القرآن کا پارہ ہے, یہ بھی اگر آپ چاہیں, یہ آپ کے اپنے پاس بھی جہاں کہیں آپ رہتے ہیں وہاں بھی عام دکانوں پر بھی اویلیبل ہوتا ہے, آپ وہاں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا, اب ذرا آتے ہیں کورس ڈیزائن کیسے ہوا ہے. یہ جو کورس ہے نا جی, یہ کوئی روایتی کورس نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو قرآن سیکھنے کے حوالے سے مدارس مختلف کورسز کرواتے ہیں, وہاں جائیں تو آپ کو گرامر کی تعریفیں پڑھانی شروع کر دیتے ہیں, انسان پہلے دن ہی ڈر جاتا ہے. ہم ایسا کام نہیں کریں گے. اس میں ماڈرن بکس, قرآن میں کتنے الفاظ ہیں, ان کو کیسے پڑھا سکتے ہیں, زیادہ الفاظ پہلے پڑھائیں, پڑھانے کے جدید طریقے, ماڈرن ویز, ٹیکنالوجی, یہ سلائیڈز دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں, لینگویجز کیسے سیکھی جاتی ہیں, how can you use your brain for learning better, more effectively, how can you develop yourself to be a better learner. So learning tips and all these things will be shared with you inshallah during the course. Neuro linguistic programming, اس پر بھی بات ہوگی. تو یہ بڑے جدید انداز میں یہ کورس ڈیزائن ہوا ہے. اب میں چونکہ تھوڑی دیر میں کورس کی طرف بڑھوں گا تو ایک وضاحت کر کے آگے بڑھتے ہیں, اور وہ وضاحت یہ ہے کہ اور یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. دیکھیں, آپ مجھے نہ تو کوئی مفتی صاحب کہیں گے, نہ قاری صاحب, نہ علامہ صاحب, نہ ہی مولانا صاحب. تو کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے یہ القابات پسند نہیں ہیں, یہ بڑے ہی محترم اور بڑے مقام والے القابات ہیں, لیکن میں ان میں سے کسی کے لیے بھی کوالیفائڈ نہیں ہوں. میں ایک عام مسلمان ہوں, عام میری سیکولر لبرل یونیورسٹیز اور اداروں سے ایجوکیشن ہے. البتہ اللہ کے فضل سے میں نے یہ قرآن پڑھا, اس کو سیکھا, علماء سے سیکھا, میں اب اس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ بھی اس کو آگے پہنچا سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے آپ مجھے کاشف کہہ سکتے ہیں, بھائی کہہ سکتے ہیں, سر کہہ سکتے ہیں, جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ اس طرح مجھے پکار سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آئیے
اب آپ سے ایک ضروری سوال اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اب کورس کی طرف. آپ کے خیال میں قرآن مجید سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ جب اسکول میں تھے، یونیورسٹی میں تھے، آپ پڑھ رہے تھے، کالج میں تھے، اور آپ نے اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو جو روزانہ سارا دن اپنے لیکچرز مس کر دے، کلاس میں نہ جائے، یا وہ کلاس میں تو جائے یونیورسٹی کی اور وہ سارے لیکچرز ہوں جرمن زبان میں اور وہ اس کو آتی نہ ہو، وہ بیٹھے 6 کے 6 لیکچر سنے جرمن زبان میں، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو مجھے بتائیں یہ جو دونوں اسٹوڈنٹ ہیں، ایک تو وہ جس نے 6 کے 6 لیکچر مس کر دیے، اور ایک وہ جس کو جرمن نہیں آتی اور سارے 6 کے 6 لیکچر جرمن میں ہیں، کیا یہ دونوں اسٹوڈنٹ ایک سال کے بعد اس امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں جو وہ روزانہ کلاس اٹینڈ کرتے رہے؟ جی بتائیے مجھے، چیٹ باکس میں بتائیے، کیا وہ پاس ہو سکتے ہیں؟ نہیں، آف کورس سسٹر عائشہ کہہ رہی ہیں، سسٹر ثانیہ، فوزیہ، وردہ، سسٹر ایمن، ماشاءاللہ، احمد ذیشان، سسٹر شانزے، محمد سہیل، بردر فاروق، بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، شرف الاسلام، جی ٹھیک ہے الحمدللہ. اب آپ کے نام اس تیزی سے آ رہے ہیں کہ میں سارے نہیں پڑھ سکتا. تو ظاہر ہے کہ اگر، اب ذرا غور کیجئے، اب مجھے یہ بتائیے، اگر میں اور آپ ایک شخص، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ساری نمازیں مس کر دیتے ہیں، دوسری وہ ہے جو نماز پڑھنے تو جاتے ہیں اور فجر اور مغرب اور عشاء میں اللہ رب العزت 6 امام ہم تک پہنچتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے اور ساری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے؟ ابھی آپ نے کہا زندگی کے عام امتحان میں کہ اگر روزانہ کوئی 6 لیکچر مس کر دے، اس کو سمجھ ہی نہ کلاس میں نہ جائے، تو وہ پاس نہیں ہو سکتا. تو ہم کیسے عجیب مسلمان ہیں کہ دوسری طرف، اور ہم نے کیسے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے. پلیز اپنے، میں درخواست کروں گا مائک آف رکھیے. تو ہم نے کیسا ڈبل کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ نہیں ہم پاس ہو جائیں گے، اور نماز نہ بھی سمجھیں تو ہم پاس ہو جائیں گے. یاد رکھیے ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، ہم مسلمان بن گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پاس لے کے نا آپ چلے جاتے ہیں کسی اسٹیڈیم میں، شو میں، لیکن جو ٹکٹ لے کے آیا ہوتا ہے نا، جو محنت کر کے آیا ہوتا ہے، اس کو قدر ہوتی ہے. آئیے آج میں اور آپ بھی اس طرف چلیں کہ ہم مسلم بائی چانس نہیں، مسلم بائی چوائس بننا چاہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم پہ فضل کیا، لیکن اب ہم پورے شوق اور محبت سے تیری کتاب کو سیکھیں گے، اور اب ہم تیرے راستے کی طرف چل نکلے ہیں، اور اب ہم اس کی قدر کریں گے. اب جب آپ اس سفر پہ نکلے ہیں نا، تو ایک دشمن بھی فوری تیار ہو گیا اور وہ ایکٹیو ہو گیا. تو آپ کے خیال میں کون ہے وہ دشمن؟ جی آپ کے خیال میں کون سا دشمن ہے جو ابھی ہائپر ایکٹیو ہو گیا؟ سسٹر عائشہ، سسٹر فاطمہ، چیٹ باکس میں پلیز لکھیا کریے. بلال عبد الجبار اور وردہ اور افسا اور بردر فاروق ملک اور سسٹر افسا اور محمد عرفان، اور ماشاءاللہ سب کے سب آپ فرما رہے ہیں شیطان. اس کا مطلب ہے آپ نے دشمن کو بھی فوری پہچان لی ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی باتوں میں آنا ہے، آپ نے شیطان کی باتوں میں آنا ہے، یا اللہ کریم کی بات کو ماننا ہے کہ اللہ چاہتا ہے اور اللہ نے چاہا اور آپ کو یہاں پر لے کر آیا. یہ ناممکن تھا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ قرآن سیکھنے کے لیے یہاں آج بیٹھے ہوتے. تو اگر آپ نے دشمن بھی پہچان لیا اور اگر آپ کو یہ کلیئرٹی بھی ہو گئی کہ ہم نے اللہ ہی کی بات ماننی ہے اور اس دشمن سے بچ کر رہنا ہے، تو بس آج سے انشاءاللہ اسی طرح اس کورس کا حصہ بنیے. اب مجھے یہ بتائیے، اب ہم کورس کے تعارف کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جی آپ کے خیال میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیے مجھے.
माशाल्लाह। ब्रदर इदनान कह रहे हैं कि प्रिजर्वेशन है, ब्रदर उमर कह रहे हैं महफूज रहना इसका, सिस्टर नौशीन अभी तक महफूज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया, जिंदा किताब है, कुरान का वजूद मौजज़ा है, ये जिंदा और जावेद है, सीखने में आसान है, लाखों लोग इसको हिफ्स कर लेते हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में। अल्लाह के अल्फाज हैं, खुद अल्लाह का कलाम बंदे के पास आया हुआ है। जरा सोचिए कितनी प्यारी बात उन्होंने असली हालत में 1400 साल से मौजूद है, आसान है, इसमें कोई, ये खुद दावा करता है कि इसमें कोई शक नहीं है, इसकी जुबान बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये हर ज़माने में रेलेवेंट है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसका नजूल हुआ, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है, और ये हिदायत की किताब है। आप सारे सही फरमा रहे हैं, चैट बॉक्स में माशाल्लाह बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और हर नस्ल के लिए है। तो कुरान के इसी मौजज़े को जहन में रखते हुए ये याद रखिए कि ये इंसानों में तब्दीली बर्पा करता है, और वो तब्दीली मेरे और आपके अंदर भी नजर आनी चाहिए। और अगर उम्मत में वो तब्दीली नजर नहीं आ रही तो फिर कसूर किसका है? मुझे बताइए, मुझे बताइए, और सोच कर बताइए कि कसूर किसका है। अगर उम्मत में तब्दीली, मुझ में तब्दीली नहीं आ रही, तो क्या कुरान का कसूर है कि वो तब्दीली, वो मौजज़ा जो कुरान में है वो हम में नहीं आता? हम तब्दील नहीं होते, हम सच नहीं बोलते, हम अल्लाह की राह पर नहीं चलते, ये उम्मत दोबारा से अरूज हासिल नहीं कर रही, तो यकीनन कसूर हमारा है, क्योंकि हमने इसको समझा ही नहीं, हमें तो इसका तर्जुमा ही नहीं आता, हम तो नमाज भी बगैर समझे पढ़ते जा रहे हैं। तो आइए अब इंशाल्लाह, चूंकि अब हम कोर्स के बुनियादी हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ हिदायत आपके लिए कि आप सवालात कैसे पूछा करेंगे और मैं जवाबात कैसे दिया करूंगा। आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो ज़्यादातर इंटरेक्शन चैट बॉक्स के थ्रू होगा, और हम रेज हैंड भी आपसे करवाया करेंगे। आप रेज हैंड करके भी सवाल पूछ सकेंगे। मसलन इस वक्त कोई रेज हैंड करें, जूम के अंदर आपको पता है एक ऑप्शन होता है रेज हैंड का। हाँ बिल्कुल ठीक है, नूर आसिम, ये हमारी सिस्टर है। अगर नूर आसिम सिस्टर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या आप स्क्रीन पढ़ सकती हैं? मुझे बताइए, खुद को अनम्यूट कीजिए और बताइए। जी सर। बिल्कुल ठीक है। बस ये देखिए, इसी तरह आप म्यूट किया कर, आप हाथ रेड्स हैंड किया करेंगे जूम के अंदर, और हम आपसे, अगर जब आपके सवालात हुआ करेंगे क्लास के दरमियान और क्लास के आखिर में, दरमियान में एक दफ़ा चांस दिया करेंगे और आखिर में एक दफ़ा चांस दिया करेंगे, ताकि आप अपने सवालात भी पूछ सकें। ठीक है, अब लोअर कर लीजिए हैंड को, जहां से आपने रेज किया था वहीं से नीचे भी हो जाता है। ठीक हो गया? तो यूं आप सवालात, अच्छा, अब जब सवाल पूछेंगे तो मेरा तरीका क्या होगा, मैं जवाब कैसे दूंगा? आप सवाल पूछेंगे, फौरी जवाब अगर जरूरत होगी मैं उसी वक्त दूंगा। अगर वो सवाल आगे कहीं आ रहा होगा जवाब, तो मैं यूं करूंगा कि जिसका जवाब आगे आएगा। अगर सवाल ऐसा होगा कि वो सबको उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो मैं ये इशारा करूंगा कि आप मुझसे अलग से व्हाट्सएप पर पूछ लें, उस वक्त बात करेंगे। अगर सवाल हमसे रेलेवेंट नहीं होगा तो मैं ये इशारा करूंगा, क्योंकि हमने इस कोर्स में फोकस रहना है, तर्जुमा कुरान का सीखना है बस। ठीक है? और अगर सवाल ऐसा होगा जिसका जवाब मुझे नहीं आता होगा, और ऐसे सवालात हो सकते हैं, और मैं गूगल भी नहीं हूं और मैं कोई आलम फाजल भी नहीं हूं कि हर सवाल का जवाब जानता हूं, मैं एक आम सा इंसान हूं, तो मैं यकीनन बहुत सी बातें नहीं जानता, तो उसका जवाब के लिए मैं आपसे कहा करूंगा कि अभी इसको रोकिए, मैं इंशाल्लाह इसका जवाब मालूम करके आपको बता दूंगा। ठीक है जी? तो इसके साथ ही ये जो कोर्स है, आज माजरत के साथ थोड़ा लेक्चर हो रहा है, अभी भी मैं आपसे बात तो कर ही रहा हूँ, आप भी मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा हम ज्यादा आपस में इंटरेक्ट किया करेंगे। ये तफसीर कोर्स नहीं है, तजवीद कोर्स नहीं है, नाजरा का कोर्स नहीं है। अगर आप में से कोई तजवीद पढ़ना चाह रहा है, उसके लिए हम अलग से इंशाल्लाह 16 सितंबर से कोर्स शुरू हो रहा है, उसका लिंक भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप उसका हिस्सा बन जाइएगा। ये फिक्र का कोर्स भी नहीं है, ये बुनियादी कोर्स है। लोग सारी चीजें सीख लेते हैं, कुरान का तर्जुमा करना नहीं आता। अब मुसलमान को बुनियादी चीज क्या आनी चाहिए कि आप जब ये किताब खोलें, आप इसकी एक आयत पढ़ें और उसमें लिखा हो वह उलाइका लहुमुल खैरात, तो हमें समझ आए वह उलाइका हुमुल मुफलिहून,
کہ وہی کامیاب لوگ ہیں، تو اللہ نے کن کو کامیاب لوگ کہا ہے، مجھے فوری سمجھ آ جائے اور پھر میں ویسے ہی کام کرنے شروع کر دوں. تو یہ ہے ترجمہ سیکھنے کا انشاءاللہ کورس، اور بڑے ہی آسان طریقے سے عام لوگوں کے آواز نہیں کورس کے درمیان ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری توجہ کورس کی طرف ہو. اگر ٹی وی لگا کر موبائل کے اوپر باقی چیزیں کرتے ہوئے ہم کورس پڑھیں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. ہماری پوری توجہ قرآن سیکھنے کی طرف ہو تاکہ ہم پورے شوق سے محبت سے قرآن سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. اب ایک سوال آپ سب سے، اس وقت آپ لوگ میرے سامنے ایز اے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں یا ایز اے استاد بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے. اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں یا ٹیچر موڈ میں ہیں؟ چیٹ باکس میں لکھیے. محمد عرفان، بردر محمد عرفان کہہ رہے ہیں ایز اے طالب علم. بردر دانیال، سسٹر رفیہ، سارا، علیشا، محمد، ماشاءاللہ نام اتنی تیزی سے آ رہے ہیں کہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے پڑھنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا، آپ صحیح فرما رہے ہیں، سارے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ایز اے طالب علم بیٹھے ہیں. اچھا، اگر میں آپ سب سے ایک درخواست کروں، ذرا غور سے میری بات سنیے، غور سے رک جائیے. چیٹ باکس میں جب میں یہ کروں تو آپ نے چیٹ باکس میں نہیں لکھنا، پھر میری بات سننی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سب سے یہ درخواست کروں کہ آج ہی سے ابھی آپ سب یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اس کورس کو پڑھنے کے بعد پڑھانا ہے. ہم نے اس کورس کو، جیسے میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، ابھی آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ابھی نیت. سسٹر مسترا پہلی ہیں جنہوں نے فوری انشاءاللہ کہہ دیا، اور محمد عرفان نے بھی کہہ دیا الحمدللہ. یہ ہوتا ہے طریقہ الحمدللہ چیز کو فوری سیکھ جانے کا. تو ابھی سے نیت کر لیں، سب ٹیچر کے طور پہ بیٹھ جائیں. میں ٹیچر ہوں، میں نے یہ کورس پڑھانا ہے. پھر دیکھیے آپ کا ذہن اور تیزی سے سیکھے گا. آپ ہر چیز کے نوٹس لیں گے، شوق سے محبت سے پڑھیں گے کہ اچھا میں نے اس کورس کو کرنے کے بعد اس کو پڑھانا بھی ہے. اور پھر اس حدیث پر پورا عمل ہو جائے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آپ ابھی نیت کر لیں، اور روز تھوڑا تھوڑا جو بھی پڑھیں گے نا آپ کورس میں، وہ فیملی کو تو ساتھ ہی سکھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. دوستوں کو، فیملی کو، بہن بھائیوں کو، ان کو تو جہاں بھی موقع ملے، آفس میں کولیگز کو، چھوٹے بچوں کو. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے نوکرانیوں اور نوکروں کو بھی سکھانا شروع ہو گئے الحمدللہ. تو انہیں تو ابھی سے ایک ایک جو بھی لفظ ڈیلی سیکھیں، ایک آدھی بات انہیں سکھانی شروع کر دیں الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. سو ماشاءاللہ. تو ہم بیٹھ کے اب استاد کے طور پہ آئیے اب ذرا کچھ مزے کی چیزیں کورس کے حوالے سے. یہ کورس قرآن کو سمجھنے کا آسان اور سب سے تیز ترین طریقہ ہے. میں نے 5-6 کے قریب کورسز دیکھے ہیں جو دنیا میں چل رہے ہیں، پاکستان میں چل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو پورے یقین سے اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب سے تیزی سے قرآن کے 40,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھنے کا کورس ہے. اور ہم قرآن کے 50%، آدھا قرآن کا ترجمہ، آدھے قرآن کے الفاظ سیکھ جائیں گے 20 سبق 20 کلاسوں میں. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز سے سیکھنا شروع کریں گے. نماز ہمیں پہلے ہی آتی ہے. تو اب آج کے بعد جو عربی کے لفظ آپ دیکھیں گے نا، ہم نے اس کو سیکھنا ہے. اور 10 سال کے بچے سے لے کے، اور ہمارے کورسز میں 80 سال تک کے بوڑھے بھی، اور ہماری بہنیں اور مائیں اور بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، سب سیکھ سکتے ہیں اور سیکھا ہے الحمدللہ انہی کورسز میں میرے ساتھ بیٹھ کے. پھر یہ آسان کیوں ہے؟ دیکھیں کوئی بھی زبان سیکھنی ہو نا، تو اگر کسی کی کلیئر ویڈیو نہیں آ رہی تو سسٹر آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہے. مجھے ذرا باقی لوگ کنفرم کریں کہ آواز اور ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے. آڈیو ویڈیو کلیئر. جزاک اللہ. تو پلیز اگر کسی کو آڈیو ویڈیو کا ایشو ہوتا ہے تو وہ اپنے اینڈ پر اپنا انٹرنیٹ کے سگنل چیک کریں، اور تو انشاءاللہ آپ کو پھر مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں کوئی بھی زبان سیکھنی ہونا 4 چیزیں آنی چاہیے. کیا؟ لسننگ، اسپیکنگ، رائٹنگ اینڈ ریڈنگ. ٹھیک ہے. ان میں سے مجھے بتائیں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ ان چاروں میں سے سب سے مشکل کام کیا ہے کسی زبان کو؟ بتائیں. بولنا. ایکسلنٹ. نہیں، لسننگ تو آسان ہوتی ہے. لسننگ تو میں بولتا جو کوئی زبان بھی کوئی بولتا جائے آپ کو آپ نے سن لیں گے بس. ہاں بولنا، اسپیکنگ از موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. اس کے بعد بتائیں
लिखना, है ना। हाँ, ये होती हैं मुश्किल चीजें। आसान क्या होती हैं? लिसनिंग एंड रीडिंग। तो देखें, मजे की बात देखें, अरबी आप सुन भी सकते हैं, अभी आप मुझे सब सुन रहे हैं, कुरान आप सुनते हैं, आपको सुनना आता है, आप पढ़ भी सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों काम हमें पहले ही आते हैं, और इस कोर्स में हम ये दो काम ज्यादा करेंगे। आप सुनेंगे ज्यादा, आप पढ़ेंगे ज्यादा, आप बोलेंगे कम, लिखेंगे कम, मुश्किल काम आपसे कम करवाएंगे, आसान काम ज्यादा। तो आपको मुश्किल नहीं नजर आएगी, आप कहेंगे अच्छा ये आसान है, मैं भी सीख सकती हूँ, मैं भी सीख सकता हूँ। ठीक हो गया? ठीक है जी। अल्फाज मानी पर हम ज्यादा जोर फितरी नहीं देंगे, बल्कि आसान तरीके से, जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं। आप देखिए, छोटा सा बच्चा होता है ना, वो कहता है मैंने पानी पीना है, वो कभी नहीं कहता मैंने पानी पीनी है। उसने अभी ग्रामर भी नहीं सीखी, लेकिन वो सीख गया कि पानी पीना होता है। हम भी इस तरीके को अप्लाई करके कुरान के अल्फाज सीखेंगे। ग्रामर शुरू में तो बिल्कुल ही कम और हल्की सी और मजे से सिखाएंगे आपको, ताकि कोई हम में से डरे नहीं। हम इस तरह नहीं पढ़ाएंगे, ये देखे ना टिपिकल क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, वो कहते हैं चलो भाई अब सारे के सारे रट्टा लगाओ, युमिनून ये एक लफ्ज है, ये गायब जमा मुजक्कर महमूज बाब इफ़ाल से है, फेल मुदारे मरफू भी सबात। वो अब आपका सर चकराएगा, आप कहेंगे हैं ये मैं रट्टा नहीं लगा सकती भाई, मैं नहीं लगा सकता ये, और आप भाग जाएंगे। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम आपको भगाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप और मैं, हम सब मिलके कुरान को सीखें। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको बताता हूं कैसे। तो सूरह फातिहा से शुरू करेंगे, हमें सबको आती है, रोजाना 32 बार पढ़ते हैं, आसान जबरदस्त, है ना। आइए अब आपको जरा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कुरान के हवाले से बताता हूं, ताकि आपको और शौक पैदा हो जाए, फिर क्लास पे ले जाऊंगा। ये जो कुरान की आमतौर पे मुसहफ होती है, इसको हम कहते हैं हाफिजी मदनी मुसहफ। क्या कहते हैं? ये बच्चे इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हाफिजी मदनी मुसहफ। ये आपके सामने जो मैंने पकड़ी हुई है, ठीक हो गया। ये जो मुसहफ है, ये अंदर से यूं, ये देखें, ये जैसे आपको नजर आ रही है, ये है, ठीक हो गया। अब ये जो मुसहफ है, जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको 25% अल्फाज, ये इस वक्त जो हाईलाइट किए हुए हैं ना, आपको इनका माना आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे अच्छा, मुझे जब इतना माना आता हो, कितना आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो बस ये देख लीजिए। अब आइए जरा मैं आपसे कुछ चंद बातें आपको इसकी बताता हूँ। ये जो मुसहफ है ना, इसमें 600 सफ़ात हैं तकरीबन। ये जो मेरे पास है इसमें भी 600, ये आखिरी सफ़ा जो है 609 और 610 11, 611, वही 600 के करीब एवरेज सफ़ात हैं इसके अंदर। ठीक है जी। इसमें 600 सफ़ात हैं, और इसकी जो लाइनें हैं ना, ये जो लाइनें हैं, ये अगर मैं काउंट करता हूं तो ये हैं 15 17 हैं लाइनें। अब अगर 15 17 हो और एक लाइन में एवरेज 9 अल्फाज हों, तो एक सफे पर कितने अल्फाज होंगे? बताएं, किसका मैथ्स अच्छा है? जिनका मैथ्स अच्छा है ना, वो बताएं मुझे फौरी। एक सफे में कितने लफ्ज होंगे अगर एक लाइन में 9 है और 15 लाइनें हैं? जी बिल्कुल ठीक है, सिस्टर माजुबीन सबसे पहले उन्होंने कहा 135। एक्सीलेंट, इनका मैथ्स अच्छा है। ठीक है, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज हम कहते हैं जी, हर हर सफे पे है 130। ठीक है, अब 130 को जरब दें 600 सफों के साथ। 130 को 600 सफों से, कुरान में 600 सफे है ना एवरेज, तो टोटल कुरान के अल्फाज कितने बने अंदाजन? देखते हैं, सबसे पहले कौन बताता है, किसका मैथमेटिकल माइंड है? जरा सिस्टर सारा कह रही है 78,000, ब्रदर अदील, डॉक्टर माहिर मुबीन, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट 78,000। तो कुरान के अल्फाज निकल आए 78,000। कितने हैं? 78,000। अब 78,000 अल्फाज सीखने हैं हमने, बताएं ये आसान है मुश्किल है? 78,000 अल्फाज का तर्जुमा, ओ माय गॉड, अगर मैं किसी को बताऊंगा उसकी हालत हो जाएगी। नहीं, हम नहीं सीख सकते, मुश्किल है भाई 78,000 किसी जुबान में। ये जो इंग्लिश जुबान आप सारी सीखते हैं ना, तो आपको 500-600 अल्फाज आते हैं सिर्फ टोटल जुबान बोलने के लिए। तो 78,000 अल्फाज नामुमकिन है कि कोई तर्जुमा करके सीख सके। तो फिर क्या करें?
پھر دیکھیں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اللہ نے ہمارے لیے آسانی یہ کی ہے کہ جب ہم اس میں سے ریپیٹیشن والے الفاظ نکال دیں جو بار بار آئے ہیں تو یہ رہ جاتے ہیں 17,000 الفاظ. 17,000 کتنے رہ گئے؟ اب خوشی کی خبر ہے، یہ 1/4 رہ گئے اس کا، 25% رہ گیا. 78,000 کی جگہ صرف 17,000. اب کیسا ہے؟ اب بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ کوئی بھی زبان جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا انگلش جنہیں بہت اچھی آتی ہے نا، انہیں 500-600,000 سے زیادہ الفاظ نہیں آتے انگلش کے. تو 78,000 سے 17,000 رہ گئے. لیکن اللہ نے ایک اور آسانی پیدا کی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ علم صرف کے قواعد سیکھ لیں 4500، 4,500 الفاظ بس. ابھی تو 78,000 تھے، تو اللہ نے کر دیے 4,500. اور اگر مادے سیکھ جائے روٹ لیٹرز 1,850. اس لیے اللہ نے قرآن کو کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان بنایا ہے اس کو. مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن میں آتا ہے علمہ، علمہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علیم، علام. ان سب میں ایک کامن جو 3 حروف ترجیح ہیں وہ ہے عین، لام، میم. اس کا معنی بنتا ہے علم، جاننے کا معنی ہے اس کے اندر. اس کا مطلب ہے ان سب کے اندر علم کا معنی پایا جاتا ہے. عالمہ اس نے جانا، علمہ اس نے سکھایا، تعلمہ تعلیم سکھانے کا پروسیس، عالم جو جانتا ہے، علیم بہت جاننے والا، مسلسل جاننے والا، علام. تو ایک یہ جاننے سے آپ کو ان سارے الفاظ کا معنی کچھ نہ کچھ ذہن میں آ گیا. تو ہم انشاءاللہ اس سے بھی آسان کام کریں گے. ہم نے آئندہ سے یہ کہنا ہے جو اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور جس کی تلاوت سورہ قمر کی تلاوت آپ کے سامنے کی جا رہی تھی، اس میں بار بار آ رہا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان بنایا ہے. تو میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ مشکل ہے؟ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اب آپ کو سب سے آسان اور مزے کی بات بتاؤں. ہم اس کورس میں صرف 232 الفاظ، یہ لکھ لیں اپنے پاس، کتنے؟ 232 الفاظ سیکھیں گے، جس کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ کا ترجمہ سیکھ جائیں گے. 41,111. اب بتائیے آپ خوش ہیں؟ مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. ٹارگٹ آسان ہے؟ آسان ٹارگٹ، الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے. تو ہم آج کے بعد نہیں کہیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا وَلَقَدْ کہ قرآن مشکل ہے. ہم آئندہ سے انشاءاللہ کہیں گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. 232 صرف الفاظ ہے. آپ قرآن آدھا قرآن دیکھیں، 78,000 ٹوٹل ہیں، 50% آ جائے گا. 41,111 الفاظ کا ترجمہ ہم میں سے ہر ایک کو آئے گا انشاءاللہ. بس آپ نے توجہ دینی ہے، کلاسز پڑھنی ہے، وقت دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ بس تو نے ہمیں اس طرف لگا دیے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ اب کورس کے آبجیکٹیو کیا ہیں ہمارے. سب سے پہلے ہماری ایک بہن ابھی چیٹ باکس میں پوچھ رہی تھی سر اس کا آبجیکٹیو بتائیں. سب سے پہلے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں، نماز پوری سمجھ آئے. انشاءاللہ اس کورس کو کر کے آپ کو نماز شروع سے لے کے آخر تک آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے تعلق قائم ہو، نماز مؤثر ہو جائے. ابھی کیا ہوتا ہے، میں نماز میں کھڑا ہوں تو مجھے یاد آ رہا ہے فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے. نہیں، خشوع، خضوع، شوق جب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی نا. ابھی عشاء کی نماز کی جو آیات تلاوت ہو رہی تھی تو الحمدللہ مجھے پتا چل رہا تھا کیا آیات ہو رہی ہیں، آیات کیا بات ہو رہی ہے. تو مزہ آئے گا ہمیں، اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. اللہ یہ چاہتا ہے. یہ کتاب عام بندے کی کتاب نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ عام دنیا کی کوئی کتاب خرید لیں نا، تھوڑی سی مہنگی کوئی اچھی، کہتے ہیں میں بڑی اچھی کتاب پڑھ رہا ہوں، بڑی زبردست کتاب ہے. ارے بھائی، ایک ایسی کتاب جو خالق کائنات، ساری کتابوں کو بنانے والوں کا رب، اس کی لکھی ہو، پہلے اس کی قدر تو پہچانیں، اس کے ساتھ تو ہم اپنا تعلق بہتر کریں، اسے تو زندگی میں لے کر آئیں. تو انشاءاللہ اس کورس میں یہ بھی ہوگا. اور پھر نیک اعمال کی ترغیب، کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے اعمال اچھے ہوں جو قرآن چاہتا ہے، صرف رٹا نہیں.
صرف عربی کا رٹا نہیں. اور ایک بونس بھی ہے, اور وہ مزے کا بونس کیا ہے, آپ کو عربی کے 100 جملے بھی آ جائیں گے اسی کورس میں, اسی وقت کے درمیان. وہ بھی آپ بولا کریں گے انشاءاللہ. اور تو یہ سارے آبجیکٹیو ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے. میں کورس کی آخری کلاس میں بھی آپ کو یہ آبجیکٹیوز دکھاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ بتائیے یہ کام ہوا ہے یا نہیں. ہمارا سلیبس کیا ہے؟ یہ جی ہمارا سلیبس بڑا ہی آسان, سارا آپ کو آتا ہے. نماز ساری کی ساری, نماز کی وہ جو عربی کے الفاظ ہیں نا, اس کی مدد سے ہم قرآن کے الفاظ سیکھیں گے. 6 صورتیں وہ بھی آسان, سورہ فاتحہ ملا کے 7, سورہ عصر, کافرون, نصر, اخلاص, فلق اور ناس, یہ سب کو آتی بھی ہوں گی انشاءاللہ. ان کی مدد سے, اور 4 چھوٹی چھوٹی دعائیں, رب زدنی علما, بسم اللہ, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ ٹوٹل اس کی مدد سے ہم نے سارا یہ کورس پڑھ لینا ہے. بتائیں کیسا ہے کورس کا سلیبس؟ مشکل ہے آسان ہے؟ کورس کا سلیبس آپ کو کیسا لگا؟ الحمدللہ آسان. چلیں اب آخری بات ہم نے جو کرنی ہے آج کے دن میں, وہ یہ ہے, میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ کل جب کلاس ہوگی تو اس میں کیسے چلیں گے ہم. پہلے حصے میں کیا ہوا کرے گا, دوسرے حصے میں کیا ہوگا. تو ہم انشاءاللہ آپ کو جو کلاس پڑھائیں گے, ابھی میں تھوڑی دیر میں سیمپل کلاس بھی دکھاؤں گا. ہر لیسن کے 2 حصے ہوں گے. پارٹ اے میں قرآن کا حصہ, بڑی مزے کی سلائیڈز, آڈیو ویڈیو آپ سنیں گے, کریں گے, لفظوں کو توڑیں گے. پارٹ بی میں ٹی پی آئی, ہاتھوں کے اشاروں سے جیسے بچے سیکھتے ہیں وہ کریں گے. ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ کرتا بھی ہوں, اور آپ کو یہ سارا مٹیریل بھی ہم بھیجا کریں گے. ٹھیک ہے, بس اب ہم آپ کو سیمپل کلاس پڑھا کے انشاءاللہ اگلے 5 سے 6 منٹ میں ہم کلاس پر اختتام کر دیں گے. تو یہ سیمپل کلاس آپ دیکھ لیں, اور اگر آپ کو, ویسے تو میں کہتا ہوتا ہوں منی بیک گارنٹی ہے, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. تو انشاءاللہ سیمپل لیسن, یہ سیمپل لیسن ہے, کل پڑھایا جائے گا, آج صرف دیکھ لیں آپ. تو آج اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ میں اتنی تیزی سے کیوں جا رہا ہوں. اس طرح سے پہلا حصہ شروع ہوگا, ہم کہیں گے سبق کا پہلا حصہ, آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. تو یہ ہمارا ٹاپک ہے کل, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے الفاظ 12 نئے الفاظ کل 1 گھنٹے میں ہم سیکھیں گے, جو قرآن میں 7248 بار آئے ہیں. یعنی 1 گھنٹے میں قرآن کے 7000 الفاظ کا ترجمہ کرنا آپ سیکھ جائیں گے. تو یہ سلائیڈ دکھا کے پھر آپ کو دکھا کے کہ الحمدللہ یہ ہماری بیٹری چارج ہوا کرے گی ہر دن. ہمارا ٹارگٹ ہے بیٹے, 1 منٹ مجھے دیجیے گا, جسٹ کنیکٹ بیٹری, جسٹ منٹ. تھینک یو, جزاک اللہ. اچھا جی, تو انشاءاللہ یہ دکھا کے آپ کو ہم اسی طرح ٹاپک, پھر یہ آپ کو دکھایا کریں گے عربی لکھی ہوئی, پھر اس کا رواں ترجمہ, پھر اس کے ہر لفظ کو توڑیں گے. جیسے اعوذ قرآن میں کتنی بار آیا ہے, پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. مثلا اگر آپ آج ابھی سیکھ لیں باللہ, باللہ قرآن میں آیا ہے 2550 بار, اور یہ 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے, بی اور اللہ. باللہ, اللہ کی معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی. تو ابھی 1 منٹ میں آپ نے قرآن کے 2550 الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا. اور قرآن میں من کا لفظ جو ہے, دیکھیں باللہ یہ ایسے, من قرآن میں آیا 3215 بار. ابھی آپ اس کا معنی ذہن میں رکھ رہے ہیں, من سے. اب آپ قرآن کھولیں اور گھر میں کھیل بھی سکتے ہیں بچوں سے, خود ڈھونڈیں من کا لکھا ہوا ہے. جہاں بھی آپ کو من نظر آ جائے آپ کہیں اچھا یہ مجھے نظر آ گیا, اوکے من کا مطلب ہے سے. تو یہ انشاءاللہ کل پڑھنا ہے. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی ویسے آپ کو یاد ہو گئے قرآن کے 5000 الفاظ من سے, 3215 بار ہے قرآن میں یہ. اینی ویز, تو یہ کل ہم سارا انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر لفظوں کا جمع, ان کا معنی, وہ کیسے بنتے ہیں, ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات, تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو انہیں اچھا سیکھنے کا. پھر اچھی اچھی عادتیں قرآن سیکھتے ہوئے, اور پھر انشاءاللہ یہ سیکھتے سیکھتے پھر ایک ماڈل آپ کو کل بتایا جائے گا کہ اس کی مدد سے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے, احتساب کرنا ہے, تصور و احساس کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ سب کرتے ہوئے ہم پہلا حصہ مکمل کریں گے. ٹھیک ہے جی. وہ قرآن کا آدھا گھنٹہ جو پہلا ہوا کرے گا 30-25 منٹ, اور آخر میں یہاں آ کر آپ بھی میرے ساتھ مل کے سارے دہرایا کریں گے. پھر یہ پورا ہو جائے گا, پھر ہم 1 منٹ کی بریک لیا کریں گے, اس میں آپ کے سوالات بھی لیں گے. پھر دوسرا حصہ شروع ہوگا, جیسے یہ دوسرا حصہ ہے.
کہ आओ कुरान समझे ग्रामर का हिस्सा। इसमें हम आपको अरबी के कुछ अल्फाज और रटवाएंगे नहीं, मैं आपको क्या करेंगे, हम यूज करेंगे टीपीआई। ये टीपीआई नोट कर लें, अभी मैंने आपके साथ करनी है, अभी आपको बड़ा मजा आना है थोड़ी देर में। ये टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, कल ज्यादा डिटेल से बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। तो अभी आपके साथ कर लेते हैं ताकि आप इंजॉय भी कर लें, फिर क्लास का वक्त भी खत्म हो रहा है। टीपीआई में हमने अपने कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, हर चीज का इस्तेमाल करना है, मिलके शौक से मोहब्बत से करना है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। हम एक मैं आपके सामने, मैंने स्क्रीन को ब्लैंक कर दिया है, तो आप मुझे देखेंगे और गौर से सुनेंगे, ठीक है। मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, जरा गौर से मेरे हाथ भी देखने हैं और सीखना है। अगर मैं आप सबसे कहूं कि मेरा सीधा हाथ जो है, सीधा हाथ, ये मुजक्कर के लिए है, तो बताएं मेरा उल्टा हाथ किसके लिए होगा? चैट बॉक्स में बताएं। एक्सीलेंट, सब समझ गए। सिस्टर एमन कुरैशी, मिसेस ब्रदर जुनेद मिर्जा, सभी कह रहे हैं मोन्नस के लिए। देखिए मैंने आपको आधी बात बताई है, 50%, 50% आपने मुझे बताई है। यही प्रोसेस हमने लेके चलना है। अच्छा चलें, अब रुकें। अगली बात, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी एक उंगली जो है, वन फिंगर, सिंगल फिंगर, ये वाहिद के लिए है, सिंगुलर के लिए, तो बताएं मेरी ज्यादा फिंगर्स किसके लिए होंगी? माशाल्लाह सारी कह रहे हैं। सिस्टर सारा, महर, सोबिया, जमा के लिए। देखिए आधी बात मैं आपसे कहता हूं, आधा इल्म आप मुझे दे रहे हैं। सीखने का प्रोसेस शुरू हो गया है, अभी बड़ा मजा आना है आपको। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि जब हम जिंदगी में कोई भी बात करते हैं तो हम तीन लोगों के बारे में बात करते हैं, या हम किसी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं किसी के बारे में बात करूं ना, तो मैं इधर इशारा कर रहा हूं, राइट हैंड पर, वो उधर दूर कोई किसी के बारे में जो यहां नहीं है। अच्छा ये बताएं, अगर मैं यूं सामने इशारा करूं तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सामने इशारा कर रहा हूं जी, तो मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं जो मेरे सामने है। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अगर मैं इशारा यूं करूं अपनी तरफ, तो अब किसकी बात कर रहा हूं? इशारा अपनी तरफ करूं तो अपनी। मैं अपनी बात कर रहा हूं। बस अब आप बात समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा रुक जाएं, अब मैं आपको आपको अरबी भी आ गई है, अभी आप देखिएगा मैजिक। अब मैं अरबी का एक लफ्ज बोलूंगा, अरबी का एक लफ्ज, आप अपने जहन से सोचकर मुझे उसका माना बताएंगे। आपको माना पहले नहीं आता, अगर आता भी है तो प्लीज नहीं बोल रहे हैं, सोच कर बताएं। मैं अरबी का एक लफ्ज बोलने लगा हूं, मेरे हाथ का इशारा याद रखना है। सीधा हाथ आपने बताया मुजक्कर के लिए है, एक उंगली वाहिद के लिए है, ज्यादा उंगलियां जमा के लिए। इधर हो तो हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, इधर हो तो सामने वाला, इधर हो तो मेरे बारे में, ठीक है। अब मैं अरबी का लफ्ज बोल रहा हूं, हुआ। हुआ, जरा आप अपने जहन से बताएं प्लीज। वो लोग ना बोलें जिन्हें पहले माना आता है, वो बोलें जिन्हें आज पहली दफा सुना है ये लफ्ज। हुआ क्या माना है? माशाल्लाह सारे लिख रहे हैं। वो कौन है? ये वो कौन है, इसके बारे में आप बताएं मुझे। ये कौन है वो हुआ? वो मर्द है, वेरी गुड। वो मुजक्कर जो है, वो दूर है। कितने हैं ये? हुआ, वो एक है, माशाल्लाह, जो यहां नहीं है, दूर है, गायब। एक्सीलेंट। देखें ये सारी बातें मैंने नहीं बताई, आपको खुद ब खुद आ गई। हुआ। अब अगला मैजिक देखें, हम का माना बताएं आप सब खुद से। हम का क्या माना है? वो सब, वो सारे। माशाल्लाह खुद ही तर्जमा कर लिया आपने। वो सारे कौन है, मर्द है कि औरतें? हम। हम, माशाल्लाह जमा है, मर्द है, सारे के सारे दूर हैं। एक्सीलेंट, जबरदस्त। अगर मैं आपके सामने बोलूं अंता, ये सामने उंगली है मेरी, सीधे हाथ से इशारा है, अंता। अब कौन है? यू। सामने वाला। माशाल्लाह, अरे आप खुद ही तर्जमा कर रहे हैं, यू। नहीं मैं इशारा कर रहा हूं ना सामने, अंता, तुम, यू। वेरी गुड। अगर मैं कहूं, फिर देखें गौर से, माशाल्लाह, अंता, तुम, ये एक मर्द है सामने जो मेरे बैठा हुआ है ना, इस वक्त आप बैठे हुए तो मर्द की बात हो रही है, अंता। अगर मैं कहूं अना, ये कौन है बताएं? अना, मैं, आए। वाह जी वाह, आप तो इतनी तेजी से, आपको तो अरबी पहले से आती है जी। अना, आए, अना, आए। अगर मैं कहूं अन तुम,
अंतुम तुम सब, आप सब, सब, तुम सब। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, हमारी बहन ने तो माइक पे भी बोल दिया। आप सब, इतना अच्छा आ गया मैं सबको। अंतुम, आप सब। और अगर मैं कहूं नहनु, तो ये कौन है? नहनु सिस्टर सुमैया कह रही है हम, सिस्टर रूथ, हम सब। नहनु, हम सब। नहनु, हम सब। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि अभी आपने ये थोड़ी सी देर में कितने अल्फाज सीखे हैं? मैंने कहा हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु, तो कितने अल्फाज का तर्जुमा आया आपको बताइए? 6, सब लोग लिख रहे हैं 6, 6। अच्छा जी, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं 6। तो आइए आपको जो मजे की बात बताऊं कि आपने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में आने वाले, जो आप 6 कह रहे हैं ना, ये 6 अल्फाज कुरान में आपने असल में कुरान में आने वाले 1295 अल्फाज का तर्जुमा सीख लिया है। कुरान में आने वाले 1295 अल्फाज का तर्जुमा अभी 2-3 मिनट के अंदर आप सबने मेरे साथ बैठकर सीख लिया है। ये क्लास हमने कल पढ़नी है, आज सिर्फ 2-3 मिनट में मैंने आपको दिखाना चाहा कि देखें किस तरह हम सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सो हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। कुरान में आया है 1295 बार। आप जब कुरान उठाएंगे, आप सफ़ा खोलेंगे, इंशाल्लाह ये अल्फाज आपको कुरान के हर सफ़े पर तकरीबन मिल जाएंगे। अभी मैंने रैंडमली खोला है तो मुझे सामने नजर आ रहा है हम, और मिन तो पहले बात की थी, वो भी नजर आ रहा है। और ये सारे अल्फाज आपको जगह जगह अल्फाज, हुआ ये मेरे सामने लिखा हुआ है, हुआ खैरुल लहुम। और इंशाल्लाह यूं तेजी से हम सीखते हुए कुरान को आगे बढ़ते जाएंगे। और ग्रामर में फिर इंशाल्लाह हम आपको अरबी बोलचाल भी सीखा करेंगे, नए अल्फाज भी सीखेंगे। इस तरह से आपको स्लाइड्स के ऊपर प्रैक्टिस भी करवाएंगे, अरबी के बारे में मज़े की बातें बताएंगे, नुक्ता तालीम भी सिखाया करेंगे। और इसके साथ ही हम क्लास को आखिर किया करेंगे, जैसे आज हम इस क्लास का इख्तिताम कर रहे हैं। तो फिर याद रखिए, अपने जहन में बिठा लीजिए, शैतान से बचना है, इस हदीस को जहन में रखना है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ने अपने फजल से हमें इस मुबारक सिलसिले में शामिल होने की तौफीक दी। तो अब दुआ करते हैं कि अल्लाह हम इसे जारी रखने की तौफीक भी अता फरमा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है, हम कल तक इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन ओपन रखेंगे। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को, अजीज़ो अकारब, रिश्तेदार, भाई, दोस्त, उनको इसका हिस्सा बनाना चाहें तो आपके पास ब्रोशर पर नंबर दिया हुआ है, मैंने भी अपना नंबर दे दिया है, वो इस पर अप्लाई कर दें, इसका हिस्सा बन जाएं, ताकि वो भी कल कल के बाद फिर हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे, तो ताकि वो सब भी कुरान सीखने के सिलसिले का हिस्सा रहें। अब हम आपसे सवालात की नशिस्त होगी, जो अहबाब जाना चाहें वो जा सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह कल से पूरे 1 घंटे में मुकम्मल करेंगे। आज के लिए माजरत, पहला दिन था, कुछ ज़्यादा बातें थीं और इसलिए वक्त ज़्यादा लग गया। कल से इंशाल्लाह 1 घंटे में बात मुकम्मल किया करेंगे। आपके कोई भी सवालात हैं उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, आप वही रेज हैंड का ऑप्शन यूज़ करेंगे और आपने सवालात पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी 1 मिनट सिस्टर, सिर्फ मैं आपके अभी सवालात लेता हूँ।